نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتاؤں آج میں آپ کو۔ آئے ہائے، کیا آپ آئیڈلائز کر رہے ہیں ہیرو کو؟ کیا آپ آئیڈلائز کر رہے ہیں کافروں کو؟ کیا آپ آئیڈلائز کر رہے ہیں ارطغرل کو، شاہ رخ خان، وسیم خان، پتہ نہیں کیڑا کیڑا خان، کون سا خان؟ باجی ہمارا آئیڈیل، ہمارا آئیڈیل، ہمارا آئیڈیل۔ آئے ہائے، میں بتاؤں آئیڈیل بنانے کے قابل کون سی ذات ہے کہ پوری کائنات میں جس سے خوبصورت چہرہ کبھی نہیں ملے گا؟ وہ ہے آئیڈیل بنانے کے قابل۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آئیڈیل بنانے کے قابل ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ ایسا روشن تھا جیسے سورج چہرے پر ہو، ایسا خوبصورت جیسے چودھویں رات کا چاند زمین پر آ گیا ہو، ایسا خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوبصورت چمکدار تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کپڑا سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی، تلاش کیا تو نہیں ملی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے روشنی نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سوئی مل گئی۔ وہ لائٹ پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تو سوئی نظر آ گئی۔ اوئے ہوئے، میک اپ میں چھپے ہوئے ہیرو کو پسند کرنے والی لڑکیوں، لائٹوں کے کمال میں دیکھنے والے ہیرو کے پیچھے مرنے والی لڑکیوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں ایک مال میں ارطغرل میں جو لڑکا ہے وہ آیا ہوا تھا، مجھے اس کا نام بھی صحیح نہیں آتا، براق آئی تھنک اس کا نام ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں 3 گھنٹے انتظار کیا، 3-4 گھنٹے لیٹ وہ آیا، ایسی دیوانگی اس چہرے کے لیے۔ تو سوچیں ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے کہ 14ویں رات کے چاند سے ان کو تشبیہ دی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہوتے تو دھوپ پر آپ کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جاتی تھی، دھوپ ہلکی پڑ جاتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تیز ہوتی۔ اگر آپ چراغ کے پاس ہوتے تو چراغ کی روشنی پر آپ کے چہرے کی روشنی غالب آ جاتی۔ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ۔ ہاں، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے جب شیمہ ان کی بہن تھی، حضرت حلیمہ لے کر گئی ان کو پالنے کے لیے، بہت چھوٹے پیدائش ہوئی اور لے گئیں، وہ چھوٹے سے تھے، حضرت شیمہ ان کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ گھر میں کھیل رہی تھی تو ماں نے کہا، شیمہ صبح سے شام ہونے والی ہے، ابھی تک تو بکریاں لے کر نہیں گئی، جا چرا کر لا بکریاں۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ بکریاں چراتے تھے، جا بکریاں چرا کر لا۔ تو حضرت شیمہ کہنے لگی، مجھ سے اکیلے نہیں چرائی جاتی، میں اکیلے نہیں جاؤں گی بکریاں گھمانے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہیں، مجھے تھکا دیتی ہیں، اماں میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں تب میں جاؤں گی۔ تو اماں کہنے لگی، تو دیوانی ہو گئی ہے، چھوٹا سا تیرا بھائی، اسے تو لے کے ساتھ کیسے جائے گی؟ وہ تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو گود میں اٹھائے گی تو، وہ نہ تیرے ساتھ بکریاں پکڑ سکتا، نہ لا سکتا، نہ بھگا سکتا، نہ چرا سکتا۔ کہا، اماں ایک بات بتاؤں تجھے؟ ہائے 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 اماں، جب میرا بھائی میرے ساتھ جاتا ہے نا تو بھائی
کو میں گود میں بٹھاتی ہوں، میری بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں اور میں بھی دیکھتی رہتی ہوں، میری بکریاں کہیں نہیں جاتی، وہ سامنے سامنے ہی چرتی ہیں اور چرتے چرتے بھی بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں اور میرے سامنے بیٹھی رہتی ہیں۔ اماں یہ بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی، صرف بھائی کو دیکھتی ہیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا تھا، ہاں ایسا خوبصورت۔ کیا حضرت یوسف کا حسن سنا ہوگا آپ نے کہ نقاب ڈال کے چہرے پہ رکھتے تھے، ہمارے نبی کا حسن ایسا کہ جس کی قرآن میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ کشادہ پیشانی تھی، بڑی کشادہ پیشانی، گھٹی ہوئی نہیں، کشادہ پیشانی تھی، چمکدار پیشانی، گویا سورج دوڑ رہا ہو۔ جیسے ہم عورتیں شائنر لگاتی ہیں نا کہ یہاں پہ شائنر لگاؤ تھوڑا پیشانی کو تھوڑا ابھارنے کے لیے، اللہ کے نبی کا قدرتی شائنر لگا ہوا تھا، سورج بھی دوڑ رہا ہو ایسی روشنی تھی یہاں، یہ آپ کے ماتھے کے اوپر۔ اللہ کے نبی کے دندان مبارک بڑے خوبصورت، ایسے جیسے موتی تھے، اتنے خوبصورت دانت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نور نکل کر دیوار پر پڑ رہا ہو ایسے دانت۔ جب مسکراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا، دانتوں کے بیچ میں سامنے کے دانتوں کے چار میں گیپ تھا چھوٹا چھوٹا، جو خوبصورتی کی علامت۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ تھا کہ جب کوئی بد زبان گالم گلوچ کرنے والا بھی آپ کا جھوٹا کھا لیتا تو اس کی بد زبانی اور فحش گوئی جاتی رہتی۔ ہاں ایک دفعہ ایک فاحشہ عورت گزری، اللہ کے نبی کو چھیڑنے کے لیے کہنے لگی محمد کھانا کھا رہا ہے اور ہم سے نہیں پوچھتا، تو اللہ کے نبی نے کہا تو بھی کھا لے، تجھے کون سا منع کیا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی کے کھائے ہوئے میں سے ایک نوالا لیا تو کہا مدینے کی سب سے نیک اور پاک باز عورت بن گئی۔ میرے نبی کے جھوٹے میں یہ تاثیر ہے۔ میرے نبی کا پسینہ ایک عورت لے کر گئی اپنی بچی کو دینے کے لیے کہ میں اپنی بچی کو دوں گی، اس کی شادی کے اوپر تحفہ دوں گی ایز اے پرفیوم۔ اس بچی کی نسلوں میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا شادی پہ دیا ہوا پسینہ، اس کے اندر سے وہ خوشبو آتی تھی جو میرے نبی کے پسینے کی خوشبو تھی۔ آئے ہائے کیا سمجھے بیٹھے ہو او گندے گھٹیا ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، اپنے نبی کا حلیہ کبھی پڑھو تو صحیح۔ آنکھ مبارک ایسی تھی من غیر کرنن، درمیان میں آئی بروز کے بال نہیں تھے، خوبصورت آنکھیں گھنی سیاہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہوتی ہیں بہویں گھنی اور سیاہ اور جیسے بنائی ہوئی لکیر ایسی۔ آپ کی آنکھ ابرج، انجل، ادہج، اشکل، لمبی، چوڑی، موٹی، خوبصورت، موٹی آنکھیں نہیں ہوتی بڑی بڑی آنکھیں، وہ آنکھیں تھی اللہ کے نبی کی، خوبصورت آنکھیں بڑی بڑی، اور لیشز بڑی بڑی، جیسے آج ہم آرٹیفیشل لیشز لگاتے ہیں نا، بڑی بڑی لیشز تھیں اللہ کے نبی کی، لمبی اور یوں رول ہوئی ہوئی لیشز، اور ایسی آنکھ دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوئی، کائنات میں پیدا نہیں کی اللہ نے، ایسی حسین آنکھ تھی، سرمے کی دھاری اللہ کی طرف سے لگی ہوئی تھی بیچ میں، سیاہ آنکھ تھی، بڑی آنکھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہ ہوتے تھے، یہ قدرتی سرما لگا ہوا تھا، قدرتی، ایسی خوبصورت، اور آنکھ بھر کے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دیکھ نہیں پاتا تھا، ایسی خوبصورت آنکھ تھی، ایسی آنکھ اللہ نے دی تھی جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی، ایسی آنکھ دی اللہ نے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا امام ہوں میں، رکوع اور سجدے میں مجھ سے پہلے مت کرو، میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ سامنے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے بھی دیکھتے تھے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمایا تو بڑے سر اور بڑی داڑھی والے تھے، یعنی بہت بڑا سر نہیں تھا، درمیانہ خوبصورت سا سر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور داڑھی خوبصورت کالی داڑھی، سر پر گھنگریالے بال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک وسیع اور کشادہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمام قسموں کے عطر کو سونگھا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ کسی کو خوشبودار نہیں پایا جو میرے نبی کی خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ڈول لے کر کوئی آیا، آپ نے اسے پیا، پھر جھوٹا بالٹی میں ڈالا، اس سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا حسین جن کا لیڈر ہو، ایسا حسین جن کا نبی ہو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ گھٹیا ہیروز کو کیسے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ ان کے بچے کارٹونز کے کریکٹرز کو کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ماؤں کو حلیہ نہیں پتا تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ حسین چہرہ، لعاب، تھوک مبارک، ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوک دیا، پورے مدینے میں اس سے زیادہ شیریں پانی، میٹھا پانی کسی کنویں کا نہیں تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم اور سفید تھی، جو چکس ہوتی ہیں، نرم اور سفید تھے، بہت ابھرے ہوئے نہیں، بہت پچکے ہوئے نہیں، نرم اور سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، میں ان کو بھی سن لیتا ہوں جس کو تم نہیں سن پاتے، میں آسمان کی چرچراہٹ تک کو سن لیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ کی ناک مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اونچی تھی، ایک چمک تھی ناک کے اوپر جو نمایاں نظر آتی تھی، اونچی چمک والی ناک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک باریک تھی، موٹی نہیں تھی، بہت زیادہ موٹی نہیں، باریک کھڑی ناک جسے کہتے ہیں نا۔ آپ کی پلکیں گھنی اور لمبی پلکیں تھی۔ داڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہوتے تو آپ داڑھی کے بال پکڑ لیا کرتے تھے، یہ عادت مبارکہ تھی آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورنی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسے سفید تھی میرے نبی کی گردن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا بڑا وسیع کندھا تھا، خوبصورت کندھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے سرے اور مونڈے بلند اور مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغل مبارک نہایت سفید، انڈر آرمز نہایت سفیدی مائل خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل سے پسینے کی خوشبو آتی، خوبصورت سفید بغل تھے آپ کے، یعنی انڈر آرمز خوبصورت تھے، سفید تھے۔ بغل کے اندر، انڈر آرمز کے اندر جو پسینہ آتا تھا وہ بھی مشک جیسی خوشبو لیے آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور ناف کے درمیان ہلکی سی بالوں کی ایک لکیر تھی۔ پیٹ اور سینہ برابر تھے، پیٹ بڑھا ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھ کر تو ایسی خوبصورت اور روشن تھی گویا چاندی سے دھلی ہوئی ہو۔ ہاں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کثیر خوشنما گھنگریالے بال تھے، کندھے تک بال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان اور کندھے کے مابین ہوتے تھے، یعنی کان اور کندھے کے درمیان میں بال ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ بھی نکالا کرتے تھے اور کبھی کبھی نہیں بھی نکالتے تھے، لیکن زیادہ حکم بیچ کی مانگ نکالنے کا دیا کرتے تھے، سیدھی مانگ نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بال مبارک، آپ کے بال میں شفا تھی، گویا چاندی میں ڈھالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوبصورت سفید تھے کہ گویا آپ کو چاندی میں ڈھالا گیا، وہ جو ایک سفید چپتا ہوا کلر ہوتا ہے وہ نہیں تھے، خوبصورت سفید رنگ تھا، جیسے چاندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا گیا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ ایسی خوش نما تھی، شیریں زباں تھے کہ لفظ ایک ایک سمجھ آتا تھا، ایسی خوبصورت گفتگو کرتے تھے، ایسی آواز تھی کہ جو ایک دفعہ سن لیتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز اللہ کے نبی کو عطا کی گئی تھی، بلند آواز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر گوشت سے پر تھی، ہتھیلی مبارک گوشت سے پر تھی، سوکھی نہیں تھی، ہڈیاں نہیں تھی، گوشت سے پر ہتھیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کچھ درازی پر تھیں، لمبی لمبی انگلیاں نہیں ہوتی، پتلی پتلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا رہا کرتا تھا، ہاں، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک وسیع اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں بھی دراز تھیں، سوکھی سوکھی کلائیاں نہیں تھیں، دراز کلائیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک گوشت سے پر تھے، ہاں، گوشت سے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک گوشت سے بھری ہوئی نہیں تھی، خوبصورت ایڑی تھی جو کبھی کائنات میں نہیں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے بعد کی انگلی جو ہوتی ہے نا، ساتھ والی، دوسری انگلی کے مقابلے میں بڑی تھی۔ آپ کا قد نہ تو لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، خوبصورت قد تھا، درمیانہ قد تھا، بہت لمبے نہیں تھے کہ دکھنے میں عجیب لگے، بہت چھوٹا نہیں تھا، درمیانہ خوبصورت قد جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، سایہ نہ سورج میں نظر آتا نہ چاند میں، جیسے ہم چلتے ہیں تو پیچھے شیڈو نظر آتا ہے نا کہیں پہ، وہ شیڈو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر نہیں آتا تھا۔ عقل کے 100 جز ہیں جس میں سے 99 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، باقی جز تمام انسانوں کو دیے گئے۔ 100 جز میں سے 99 ہمارے نبی کو دیے گئے اور باقی انسان کو کتنا باقی بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے، آپ پر پسینے موتی کی طرح چمکتا تھا، جیسے پسینہ ہوتا تو موتی کی طرح آپ کے چہرے کے اوپر پسینہ چمک رہا ہوتا، ایسی شائننگ آپ کے پسینے میں تھی، مشک سے زیادہ خوبصورت اور پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ کی مہر نبوت جو ہے، دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پخانہ بھی خوشبودار تھا، جس جگہ آپ بیٹھ جاتے وہاں سے خوشبو ہی نہ جاتی تھی۔
آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و شجاعت تمام لوگوں کی قوت و شجاعت سے اوپر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زبان عرب سے واقف تھے۔ ہر قوم کی زبان اور لغت میں گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ اہل جنت کی زبان میں گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے اور اس پر منہ مبارک رکھ کر خوب دیر تک روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھ گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خوف اور وحشت کے حامل تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آپ کا رعب تھا لوگوں میں، آپ کا رعب تھا لوگوں میں۔ آپ ایک اللہ والے کا جو رعب ہوتا ہے، پھر ہمارے نبی تو نبی تھے ہیں، باتوں کے ذریعے لوگ مانوس ہو جاتے تھے۔ بدترین خلائق سے بھی اگر اللہ کے نبی گفتگو کرتے تو وہ آپ سے مانوس ہو جاتا، جو ملتا ایسے لگتا جیسے ہم پہلے سے ان کو جانتے ہیں، ایسے ملتے، سب سے خوبصورتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ملتے سب سے، جیسے میں پہلے سے ان سب کو جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچرا پھینکنے والے بھی مسلمان ہو گئے، جو ہم 2 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہودی مسلمان ہو گئے، نصرانی مسلمان ہو گئے۔ ہمارے نبی کو دیکھ کر تو کافر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ مری ہوئی گو، ایک دیہاتی نے کہا اللہ کے نبی کو، اگر یہ گواہی دے کہ تو اللہ کا نبی ہے تو میں تیرے لیے یہیں کلمہ پڑھ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، وعدہ کرتے ہو؟ کہا ہاں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس گوہ کو آواز دی، ایک پرندہ تھا، ایک جانور نما پرندہ تھا، اسے وہ ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے عرب میں۔ تو اللہ کے نبی نے اسے آواز دی، اے گوہ، گواہی دیتی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کہا اے گوہ، تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ جانور میرے بھاگ جاگ گئے۔ مرا ہوا جانور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، شکار ہوا میرے بھاگ جاگ گئے، میرے نبی نے مجھے آواز دے دی۔ کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا آپ آخری نبی ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ گواہی دے دی تو وہ عرب دیہاتی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ہاں، آپ کی گواہی تو جانور بھی دیں، آپ کی گواہی تو پرندے بھی دیں، آپ کی گواہی تو زندگی دنیا کا چپا چپا دے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں۔ آپ میں جو صفتیں جمع تھی، آپ میں جو حسن تھا، وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ایسا حسن اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا جو میرے نبی کا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چاند بھی گھنٹوں ایک جگہ پہ کھڑا رہتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، چھوٹے سے تھے اللہ کے نبی، تو ہاتھ ہلا رہے ہیں تو چاند ان کو کھلا رہا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی ہاتھ کریں وہیں پر چاند جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں جن کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج سب مسخر کر دیے گئے۔ یہ تو میری اور آپ کی بدقسمتی کہ ہم ان کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھ رہے، ہم ان کی شان کو اپنی شان نہیں سمجھ رہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کے کام کو پس پشت ڈال دیا، اس دین کی دعوت کو۔ اللہ کے نبی کبھی برائی کا بدلہ نہ لیتے، برائی کسی کے سامنے نہ فرماتے۔
کسی کی برائی کسی کے سامنے نہ فرمانا۔ گھریلو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، ایک دیہاتی عورت ملی، بوڑھی بوڑھی ضعیف عورت۔ تو اللہ کے نبی وہاں رکے، اس کو کہا ہم یہاں سے ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے۔ اس عورت نے کہا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے یوں دیکھا، ایک بکری نظر آئی، لاغر بکری جس کی صرف کھال ہی نظر آ رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ عورت نے مڑ کے اللہ کے نبی کو غور سے دیکھا اور کہا اس کا دودھ کہاں سے نکلے گا؟ نظر نہیں آ رہا کہ مرنے والی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ اجازت دیں تو نکال لوں؟ اجازت دیں تو نکال لوں؟ اس نے کہا اجازت ہے، نکال۔ جیسے ہی ہمارے نبی کے ہاتھ لگے وہ تھن لٹکنے لگ گئے بکری کے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی پیا، صحابہ کو بھی دیا، اس بڑھیا کو بھی برتن بھر کے دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے تو اس بڑھیا کا شوہر شام کو آیا، دودھ دیکھا، اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ بکری نے دیا۔ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بکری دودھ دے سکتی؟ لاغر بکری، بیمار بکری، مرنے والی بکری، یہ کہاں سے دودھ دے گی، وہ بھی اتنا زیادہ؟ کہا ہاں، آج ایک نوجوان آیا تھا، میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا حسین تھا، میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا حسین چہرے والا تھا، وہ کیسا حسین چہرے والا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نیچے زمین پہ کپڑے پہن کر آ گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ وسیم قسیم، اس کے جیسا کوئی نہیں، ایسا خوبصورت تھا کہ آنکھ بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت اللہ نے اسے بنایا تھا۔ وہ اب بڑھیا تعریف کر رہی ہے یہ میرے نبی کی کہ آنکھیں ایسی جیسے خوبصورت کجراری آنکھیں، ماتھا وسیع، خوبصورت پنکھڑیوں جیسے، پھول کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، گلابی ہونٹ، خوبصورت دندان مبارک موتیوں جیسے، آنکھیں جیسے خوبصورت بڑی بڑی گھنی پلکوں والی سرما لگا ہوا کجراری آنکھیں کہتے ہیں نا جس کو، وہ آنکھیں تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا حسین چہرہ پوری کائنات میں نے یہ سنا ہے اپنے بچوں